بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچی کہانیوں میں خوش آمدید ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچی کہانیاں سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ والد صاحب شہر میں اور چچا دیہات میں رہتے تھے۔ والد کی سرکاری ملازمت تھی اور وہ ایک محکمے میں آفیسر تھے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی امید تھی۔ انہوں نے مجھے ایک اچھے تعلیمی ادارے سے گریجویشن کرائی۔ بی اے کے بعد میں نے یونیورسٹی جانے کی ضد کی۔ چچا اس بات کے خلاف تھے کہ مزید پڑھوں میں، لیکن میری خوشی کے لیے والد صاحب نے مجھے ایم اے کرنے کی اجازت دی تھی۔ نعمان میرا کلاس فیلو تھا۔ وہ ایک خوبصورت اور امیر لڑکا تھا۔ جلد ہی میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی اور ہم دل کی گہرائیوں سے ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ ایم اے کے دوسرے سال میں تھی جب ایک روز چچا آئے اور اپنے بیٹے حامد کے لیے میرا رشتہ مانگا۔ والد صاحب انکار نہ کر سکے۔ ان کو اپنے بھائی اور بھتیجے سے بے حد لگاؤ تھا۔ جب میں نے سنا تو بے حد پریشان ہو گئی۔ میں تو نعمان سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ ممکن نہ تھا کیونکہ یہ بات ہماری خاندانی روایات کے خلاف تھی۔ والد صاحب مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن جانتی تھی وہ میرا رشتہ کبھی بھی حامد کے علاوہ کسی اور سے نہ کریں گے۔ ابو بہت روایت پسند انسان تھے۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو بھائی اور بھتیجے کی محبت پر قربان بھی کر سکتے تھے۔ میں نے امی سے کہہ دیا میں اپنے کلاس فیلو نعمان کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ ابو کو بتا دیں وہ حامد سے میری شادی نہ کریں۔ والدہ نے سمجھایا کہ جس بات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، اس راز کو اپنی زبان سے مت نکالنا۔ بات بھی جائے گی اور تم اپنے باپ کی نظروں سے بھی گر جاؤ گی۔ اس پر میں نے احتجاجاً کھانا پینا چھوڑ دیا۔ مجبور ہو کر امی نے میری مرضی سے والد صاحب کو آگاہ کیا تو وہ سخت برہم ہوئے۔ مجھے بلا کر کہا، میں نے اس لیے تم کو یونیورسٹی میں پڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی کہ تم ہماری خاندانی روایات کو توڑ دو اور ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچاؤ۔ بس آج سے تمہارا یونیورسٹی جانا بند۔ ہم تمہاری 15 دن کے اندر اندر شادی کر رہے ہیں۔ امی نے سچ کہا تھا۔ اس راز کو راز ہی رہنے دو ورنہ تم کو نقصان ہوگا اور تم تعلیم بھی مکمل نہ کر سکو گی۔ میں نے امی کی بات نہ مانی اور نقصان اٹھایا، کیونکہ والد صاحب نے میرے رونے دھونے کا کچھ خیال نہ کیا اور جیسا کہا تھا کر دکھایا۔ انہوں نے 15 دنوں میں میری شادی کر دی۔ وہ ہم کو اپنے گاؤں لے آئے اور شادی کی تاریخ رکھ دی۔ یوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی کزن حامد کی دلہن بن گئی۔ یہ شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی تھی، اس لیے میں نے اس بندھن کو دل سے قبول نہ کیا۔ مارے باندھے دلہن بن گئی، مگر نعمان کے خیال کو دل سے نہ نکال سکی۔ حامد ایک اعلیٰ آفیسر تھے اور شہر میں رہائش پذیر تھے، لہٰذا شادی کے بعد میں واپس شہر آ گئی اور اپنے شوہر کے ساتھ اس بنگلے میں رہنے لگی جو سرکار کی طرف سے ان کو ملا تھا اور آبادی سے کچھ دور تھا۔ حامد صبح ہی اپنے دفتر چلے جاتے اور شام کو لوٹتے تھے۔ میں سارا دن اکیلی رہتی۔ ملازمہ 4 بجے چھٹی کر کے چلی جاتی۔ میرا جی بہت گھبراتا۔ والدہ فون کرتی، گھر بلاتی، مگر میں ان سے بات بھی نہ کرتی اور نہ ان کے گھر جاتی، کیونکہ وہ میری نعمان سے محبت سے واقف تھی۔ انہوں نے بھی ہاتھ جوڑ کر مجھے منا لیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، عائشہ دیکھو، تم خاندان کی عزت کا خیال رکھنا، کیونکہ تمہارے والد اور چچا کی عزت کوئی الگ نہیں، لہٰذا اب تم کبھی نعمان سے نہ ملنا۔ ماں جانتی تھی میں خوش نہیں ہوں، تبھی مجھے فون کر کے وہ بلاتی تھی، مگر میں ان سے ناراض تھی اور نہیں ملنا چاہتی تھی۔ شام کو حامد آتے تو کہتے چلو تم کو کہیں گھمانے پھرانے کے لیے لے جاتا ہوں۔ میں انکار کر دیتی کیونکہ میرا دل ان کے ساتھ نہیں لگتا تھا۔ کچھ دن گھٹن کا شکار رہنے کے بعد ضبط و جبر کے اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکی اور ایک روز نعمان کو فون ہی کر دیا۔ سوچا سارا دن اکیلی بور ہوتی ہوں، جب ہمیں ایک دوسرے کی چاہ ہے تو فون پر تھوڑی دیر بات کر لینے میں کیا حرج ہے۔ اس گھٹن سے تو مجھے نجات مل جائے گی۔ ایک بار فون کیا تو ماضی کا وہ باب جو چند دنوں کے لیے بند ہوا تھا پھر سے واہ ہو گیا۔ پھر نعمان نے مجھ سے ملنے کا اصرار شروع کر دیا۔ شاید جدائی سے ہماری بے قراری اور بڑھ گئی تھی۔ حامد سیدھے سادے انسان تھے۔ وہ صبح کے گئے شام کو واپس آتے۔ سوچا ایک بار نعمان سے مل لینے میں کیا حرج ہے۔ تبھی میں ان کے ساتھ گھر کے نزدیک ایک پارک میں ملنے چلی گئی۔ ایک دن حامد گھر آ گئے لیکن مجھے نہ پایا۔
तब मैंने बहाना कर दिया कि अकेलेपन से जी घबरा रहा था, पड़ोस में चली गई थी। इनको गुमान भी ना हुआ कि मैं झूठ बोल रही हूँ। एक रोज़ तो बात बन गई, मगर मैंने सोच लिया कि अब पार्क में ना मिलने जाऊंगी। इससे तो अच्छा है नुमान को मैं घर बुला लूं, यहाँ कोई ना देखेगा। इंसान गलती करता है और ये कब सोचता है कि इस गलती का क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब जब हामिद सरकारी दौरे पर गए होते, नुमान को मैं बुला लेती। इस तरह 6 माह बीत गए। इस दौरान वालिद साहब मेरे वफात पा गए तो सिर्फ 2 बार अम्मी से मैं मिलने गई। हालांकि वो अकेली होती थी, चाहती तो मैं रोज़ जा सकती थी। हामिद भी कहते थे तुम्हारी माँ अफसरदा हैं और इनको तुम्हारी अशद ज़रूरत है, तुम रोज़ जाया करो। मैं मना कर देती और वो हैरान होते, कहते तुम इनकी अखलौती औलाद हो, तुम्हें चाहिए इनकी दिलजोई करो। मगर मैं यही जवाब देती, अपने घर के सिवा मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिलता। जब तक राज छुपा रहे हौसला बढ़ता जाता है। पहले मैं कभी कभी नुमान से मिलती थी, लेकिन अब रोज़ मिलने लगी। मुझे पड़ोसियों का डर और नौकरों का भी खौफ न रहा कि इन्होंने हामिद से शिकायत कर दी तो क्या होगा। किसी मसलहत की वजह से इनकी ज़ुबानें अभी तक बंद रहीं। अब ये रोज़ का मामूल हो गया कि जब हामिद सुबह ऑफिस रवाना हो जाते तो मैं नुमान को फ़ोन कर देती कि आ जाओ। तलाक का खौफ भी ना था। जब ऐसे अज़ाइम हो तो डर किस बात का। मुझे कोई मलाल भी ना था कि अपने प्यार करने वाले जीवन साथी को मैं धोखा दे रही हूँ, इस बहाने के तहत कि मेरी शादी मेरी मर्ज़ी से ना हुई थी। अब मैं इस बात का इंतकाम न जाने किससे ले रही थी। ऐसे मामलात ज़्यादा देर तक नहीं छुपे रहते। किसी ने हामिद को नुमान के बारे में कुछ कहा होगा कि एक रोज़ इन्होंने मुझसे पूछा, क्या मेरे बाद कोई आपसे मिलने आता है? मैंने दीदा दिलेरी से जवाब दिया, मेरे उस्ताद साहब आते थे जो मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। वो यहीं कहीं अपने किसी अजीज़ के घर आए तो इनको पता चला मैं भी इस ऑफिसर कॉलोनी में रहती हूँ। तभी पूछते पाछते यहाँ आ पहुँचे। आपको इतराज़ है तो मैं इनको दोबारा आने से मना कर दूँगी। वो कहने लगे, मुझे इतराज़ तो नहीं, लेकिन मेरी मौजूदगी में आए तो मुझे खुशी होगी। दरअसल मैं नहीं चाहता कि लोग बातें करें। इस वाक़े के चंद दिन बाद जैसे ही हामिद ऑफिस गए, नुमान आ गया। ये तो हमारा रोज़ का मामूल था और हामिद का घर लौटने का भी एक मखसूस वक्त था। इस दिन न जाने क्या वजह होगी कि हामिद जाने के 1 घंटे बाद घर वापस लौट कर आ गए। उस वक्त नुमान मेरे साथ मेरे बेडरूम में बैठा हुआ था और हमने दरवाज़ा भी बंद किया हुआ था। हामिद की आदत थी कि वो आहिस्ता कदमों से चलते थे कि इनके चलने से आहट भी ना हुई थी। इन्होंने अचानक बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो नुमान और मैं दोनों ही घबरा गए। हमारे चेहरों पर हवाइयाँ उड़ती देखकर वो सारा मामला समझ गए और ज़रा देर खामोशी के बाद गोया हुए, घबराओ नहीं, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, मगर डरने की ज़रूरत नहीं। अगर तुमको ये नौजवान इतना ही पसंद है कि बग़ैर किसी रिश्ते के तुम इसको अपने बेडरूम में बिठाती हो तो फिर इससे शादी कर लो, मैं तुमको तलाक देता हूँ। इसी वक्त इन्होंने मेरी वालदा को फ़ोन करके बुला लिया। वो मामू के साथ आ गई क्योंकि इन दिनों मामू अम्मी के पास रह रहे थे। अम्मी और मामू की मौजूदगी में इन्होंने मुझे तलाक दे दी और अम्मी से कहा, अगर ऐसी बात थी तो आप पहले ही इसकी शादी नुमान से कर दी थी, मुझे किस लिए आपने बर्बाद किया। अम्मी तो मारे सदमे को हैरान थी, वो क्या जवाब देती। इस वक्त तो तलाक का भी मुझको कोई ख़ास अफसोस ना हुआ। मुझे यकीन था कि हामिद से तलाक के बाद नुमान मुझे अपना लेगा, मगर ये ना हो सका। हालांकि नुमान मेरी मंजिल था, मुझको इसकी चाहत पर नाज था। वो मेरा आइडियल ही नहीं, मेरा यकीन था। मगर मेरे यकीन को शिकस्त हो गई जब मैंने अम्मी के घर से इसे राब्ता किया तो इसका जवाब सुनकर मेरे पैरों तले से जैसे ज़मीन निकल गई। इसने मेरे साथ ये कहकर शादी से मौसरत कर ली कि मेरे वालिदैन तुम्हारे साथ मेरी शादी पर रज़ामंद नहीं। मेरी शादी होने वाली है। मेरे वालिदैन ने एक शरीफ ख़ानदान को ज़ुबान दे दी है, अब वो किसी शरीफ घराने को धोखा नहीं दे सकते। मैंने बड़ी मिन्नतें की, खुदा के वास्ते दिए कि नुमान अब ऐसा ना करो, मैंने तुम्हारी खातिर अपने शोहर को धोखा दिया है। इन्होंने मुझे तलाक तुम्हारी वजह से दी है, तुम्हारे सिवा अब मेरी कोई राह नहीं। माँ बीमार है, वो और ज़्यादा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो तो यकीनन मर जाएंगी।
اس پتھر دل پر میری کسی التجا کا کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ کچھ عرصے بیمار رہ کر میری امی فوت ہو گئی اور میں اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ حامد بیرون ملک چلے گئے۔ جب چچا جان کو یہ پتہ چلا کہ میں اکیلی ہوں تو وہ آ کر مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ بولے، بیٹی، تم پر حامد نے جو الزام لگا کر طلاق دی ہے، اگرچہ وہ قابل معافی نہیں، مگر تم پھر بھی میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو اور ہمارے خاندان کی عزت ہو۔ یہاں تمہارے اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب مجھے اپنوں کی قدر آئی اور میں اپنی غلطی پر بہت پچھتائی۔ حامد کو خط لکھا، معافی مانگی اور التجا کی کہ مجھے دوبارہ اپنا لو، میں آپ کی عمر بھر خدمت کروں گی۔ انہوں نے جواب دیا، محترمہ، طلاق ہو چکی ہے، اب ہم ایک نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اگر نعمان تم سے شادی کرنے کے بعد کسی وقت تمہیں طلاق دے دے تو میں تم کو اپنا لوں گا، لیکن مجھے اب تمہاری جیسی خدمت گار کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے شاید ایسا اسی وجہ سے لکھا تھا کہ وہ جانتے تھے نعمان مجھے کبھی نہیں اپنائے گا۔ انہوں نے مجھے نہ مارا، نہ پیٹا، نہ برا بھلا کہا، نہ ہی مجھے ذلیل کیا، بس مجھ سے شادی کا بندھن توڑ دیا کہ یہی سزا میرے لیے کافی تھی۔ سمجھ رہی تھی کہ شوہر سے طلاق کے بعد ضرور محبوب مجھے جیون ساتھی بنا لے گا، مگر ایسا نہ ہوا اور میرا خواب چکنا چور ہو گیا۔ جب تک چچا زندہ رہے انہوں نے بھتیجی سمجھ کر میرا ساتھ نہ چھوڑا، مگر ان کی وفات کے بعد میں در بدر ہو گئی۔ چچا نے میری دوبارہ شادی کی بھی کوششیں کی، مگر میں نہ مانی تھی۔ آج میں دوبارہ اپنے والد کے مکان میں آ گئی ہوں۔ شہر کے ایک اسکول میں پڑھا رہی ہوں اور اپنے جیون کے دن پورے کر رہی ہوں۔ حامد کے وطن لوٹ آنے کے بعد میں چچا کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی کہ حامد میرے سابقہ شوہر تھے اور میں ان کی طلاق یافتہ بیوی تھی۔ انہوں نے البتہ خرچہ دینے کی پیشکش کی تھی، لیکن میری انا نے گوارا نہ کیا کہ جس شخص کو میں نے دھوکہ دیا پھر اس کے ٹکڑوں پہ پلوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں تعلیم یافتہ تھی تو ڈگری میرے کام آ گئی، ورنہ میرے لیے کہاں جائے پناہ تھی۔ سچ ہے، تعلیم ہی وہ زیور ہے جو کہ برے وقتوں میں عورت کے کام آتا ہے۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچی کہانیاں سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔